الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں دو جوان بھی داخل ہوئے. قال أحدهما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، انی ارانی، بے شک میں نے دیکھا ہے، اعصر خمرا، کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. وقال الآخر، دوسرے نے کہا، انی بے شک ارانی، میں نے دیکھا ہے، احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تأکل الطیر منہ، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، تو اے یوسف آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے. انا، بے شک ہم، نراک من المحسنین، آپ کو نیک آدمی دیکھتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو جب قید خانے میں ڈالا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو جوان قیدی بھی داخل ہوئے. ان میں سے ایک تو بادشاہ جو تھا ولید بن ریان عملیقی، وہ بادشاہ تھا، اس کا ایک باورچی تھا، اور دوسرا جو تھا وہ اس کا ساقی تھا. ان دونوں میں سے جو ایک تھا اس نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، خواب دیکھا ہے میں نے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، کہ ایک باغ میں کھڑا ہوں اور وہاں پہ ایک انگور کی بیل ہے جس میں 3 خوشے ہیں انگور کے، اور بادشاہ کا کاسا میرے ہاتھ میں ہے، اور میں ان انگوروں کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو میں نے پلایا تو اس نے پی لیا. دوسرا جو کچن کا انچارج تھا یعنی باورچی تھا، وہ بولا میں نے خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کے کچن میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں. انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، خبز کہتے ہیں روٹی کو، تو میں کچھ روٹیاں میں نے اٹھائی ہوئی ہیں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کو انہوں نے عرض کی کہ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے. بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات عبادت کرتے ہیں، نماز میں گزارتے ہیں. جب کوئی جیل میں بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کی عیادت کرتے ہیں اور اس کی خبر گیری کرتے ہیں. جب کسی پر تنگی ہوتی ہے تو اس کے لیے کشائش کی راہ نکالتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بتانے سے پہلے اپنے معجزے کا اظہار کیا، کیونکہ وہ لوگ کافر تھے، اور توحید کی دعوت شروع کر دی، اور یہ ظاہر فرما دیا کہ علم میں آپ کا درجہ اس سے بھی زیادہ ہے. یہ جو تعبیر بتانا ہے اس سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ خواب کی تعبیر یہ جتنا لوگ آپ کے بارے میں جانتے ہیں، کیونکہ علم تعبیر جو ہے یہ ظن پر مبنی ہوتا ہے، ظن پر، گمان پر مبنی ہوتا ہے جو تعبیر کا علم ہے. اس لیے آپ نے چاہا کہ انہیں ظاہر فرما دے کہ آپ غیب کی یقینی خبریں دینے پر بھی قدرت رکھتے ہیں، اور اس سے مخلوق عاجز ہے، عام لوگ اس چیز سے عاجز ہیں. اللہ تعالیٰ نے غیبی علوم آپ کو عطا فرمائے ہوں، اس کے نزدیک خواب کی تعبیر کیا بڑی بات ہے جس کو اللہ نے اتنے علوم عطا فرمائے. اس وقت معجزے کا اظہار آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ جانتے تھے کہ ان دونوں میں سے ایک ان قریب سوئی چڑھ جائے گا، ایک کو کھانسی ہو جائے گی. جس نے وہ دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں، آپ نے اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ اس کو پھر تعبیر بتائی. لیکن تعبیر بتانے سے پہلے آپ نے انہیں دعوت تبلیغ، مسلمان ہونے کی دعوت دی، اور کس اچھے انداز سے دی وہ بھی آ رہا ہے. تو اس لیے آپ نے چاہا کہ اس کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کریں اور جہنم سے بچا دیں. اس سے معلوم ہوا کہ اگر عالم اپنی علمی منزلت کا اس لیے اظہار کرے کہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں تو یہ جائز ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل کی تنگ و تکلیف دہ زندگی میں بھی کس قدر پیارا اور دل نواز کردار ہے.
کاش کہ ہم عافیت کی زندگی میں ہی ایسے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں، یعنی ان کا انبیاء علیہ السلام کا اور انبیاء کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے نیک لوگوں کا، علماء کا، صالحین کا، جتنے بھی لوگوں نے جیل خانوں میں یہ سزائیں کاٹی ہیں بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی گناہ کے۔ موجودہ دور میں بھی آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں، گزشتہ ادوار میں بھی یہی صورتحال تھی، بغیر کسی گناہ کے خاص کر دینداروں کو جب قید خانوں میں ڈالا گیا تو انہوں نے وہاں بھی وہ کام سر انجام دیے کہ جو باہر آدمی رہ کے نہیں کر سکتا عام آدمی۔ تو اندر رہ کے یہ کام جب کیا جا سکتا ہے تو جب آدمی آزاد ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، عافیت میں ہو، کوئی اسے پریشانی نہ ہو، کھلی زندگی گزار رہا ہو اچھے ماحول اور آزاد فضا میں، تو اس آزاد فضا میں تو اس سے بہترین وقت گزارا جا سکتا ہے اور اچھا دین کا کام کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک انتہائی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی آپ کی، کیونکہ آپ بزرگان دین میں سے بہت بڑا آپ کا مقام ہے، ان کا ایک واقعہ ہے مکتوبات امام ربانی میں، فارسی میں ہے، اس کی بڑی بڑی جلدیں ہیں، تو اس میں ایک واقعہ ہے آپ کا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت کے اولیاء کاملین ہیں، اکابرین امت ہیں، جیسے کہ ہمارے اس گزشتہ قریبی دور میں ہی علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ تعالی گزرے ہیں۔ اس دور میں جو بڑے بڑے محدثین اور مفکر گزرے ہیں اور اب بھی موجود ہیں، جن کو 56 سال 58 سال ہو گئے حدیث پڑھاتے ہوئے، بزرگ ہیں وہ، جن کے استاد شاگرد ہیں علامہ ملک عطا محمد بندیالوی علیہ الرحمہ کے۔ یہ اسی سلسلے میں ہے کہ یہ سب سے درس نظامی کا انتہائی مشکل ترین سلسلہ ہے، جیسے یہ لوگ پڑھاتے ہیں۔ عام تو ہوتا ہے نا مدارس میں کہ فقہ یہ پڑھائے گا، تفسیر یہ پڑھائیں گے، وہ باقی جو ہے وہ کوئی فن مناظرہ وہ دوسرے استاد صاحب پڑھائیں گے، اور دیگر جو ہے وہ بلاغت کوئی اور استاد صاحب پڑھائیں گے۔ تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ 10 12 سال کی ایک ایک کلاس تنہا پڑھاتے ہیں، اتنے مضبوط عالم ہوتے ہیں۔ میں نے 4.5 سال اس سلسلے میں پڑھا ہے الحمدللہ، آخری 4 سالوں میں، اور اس سے مضبوط سلسلہ پورے پاکستان کیا ہندوستان میں بھی درس نظامی کا اور نہیں۔ انہی کے جو بزرگ ہیں جن کو خیر آبادی تدریسی سلسلہ کہتے ہیں، وہ علامہ فضل حق خیر آبادی، ان کو بھی انگریز دور میں جب انہوں نے جہاد کے خلاف فتویٰ دیا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ انگریز کے خلاف کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے، تو انہوں نے کہا انگریز نے کہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی وہ اس میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے، تو آپ نے پھر ان کو جیل میں ڈالا گیا، اور انگریز آپ پہ ہنستے تھے۔ اتنا بڑا وقت کا امام علامہ فضل حق خیر آبادی، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے علم کا یہ مقام تھا کہ وہ لوگ چلتی پھرتیاں لاکھوں کتابوں کی لائبریریاں ہوتی تھی، خدا نے ان کو اتنی وسعت علم عطا فرمایا تھا، اور ان کی ابھی بیروت سے لبنان سے کتاب چھپی ہے الصوارم الہندیہ، جو آپ نے وہاں قید خانے میں رہ کر لکڑیوں پر کوئلے کے ساتھ لکھی تھی۔ ان لوگوں نے اس حالات میں بھی، اور ان کے کپڑے اتروا لیے گئے تھے اور ان کو موٹے اور ٹاٹ کے کپڑے پہنائے گئے تھے اور ان کو کام کروایا جاتا تھا۔ یہ امام ہیں وقت کے، بڑے بڑے اولیاء کاملین اور بڑے بڑے علماء امت۔ ہمیں تو دین کی قدر ہی نہیں ہے نا، ذرا برابر قدر نہیں ہے۔ عالم کیا ہوتا ہے، علم کیا ہوتا ہے، شریعت کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، یہ سب جو ہم تک پہنچا ہے، خدا کی قسم آدمی ان کی وہ سوانح حیات اور زندگیاں پڑھے پریشان ہو جائے کہ یہ اتنی مشکل سے دین ہم تک پہنچا ہے، اتنی مشکل سے کہ بڑے بڑے یہاں پہ کسی عزت دار آدمی کو یا کسی بھی کام آدمی کو کوئی ایسے ترچھی نگاہ سے دیکھے یا کوئی آواز کس لے، وہ آدمی کتنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، اور وقت کے امام ہو اور انگریز ان کے ساتھ یہ سلوک کریں کہ ان کے کپڑے بھی اتروا کے ان کو ٹاٹ کے موٹے کپڑے اور سزا کے طور پہ سخت وہ پہنا دیں، اور پھر ان سے کام بھی کروائیں اور مٹیاں بھی اور پتھر بھی ان سے تلوائیں اور مٹی اٹھا کے یہاں سے وہاں لے جاؤ، لیکن انہوں نے ان کے پاؤں میں ذرا برابر بھی لغزش نہیں آئی، انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنے جسم ادھڑوا لیے لیکن دین سے ہٹ کے بات نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو علامہ فضل حق خیر آبادی جب ان کو یہ کہا جاتا کہ آپ واپس یہ فتویٰ لیں، آپ نے کہا یہ شریعت ہے اور یہ انگریز کے خلاف جہاد، یہ جائز ہے، اس کے کافر ہے اور اس کے خلاف جہاد بالکل جائز ہے، آپ نے اپنا فتویٰ نہیں لیا۔ لیکن جب آپ کا پروانہ آیا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ کو جیل سے رہا کیا جائے، ادھر سے پروانہ آیا اور ادھر سے آپ کا جنازہ جیل سے نکلا۔ یہ ہمارے اکابرین امت کی شان ہے۔ تو علامہ
حضرت شیخ شیر ربانی مجدد الفسانی آپ رحمہ اللہ تعالی وقت کے بہت بڑے فتنے کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا. اقبال کے شعر بھی ہیں، اب بات ادھر نکل گئی ہے. تو ایک وہ چونکہ وہ دین اکبری ملحدوں کی اس نے ایک سلسلہ تیار کیا. 14,000 علماء کو انہوں نے شہید کیا. مسجدوں میں بڑے بڑے جو ہے وہ تیل کے ابلتے ہوئے انہوں نے وہ کڑھائیاں جو ہے وہ تیار کی، جس میں وہ علماء کے کپڑے اتار کے ان ابلتے ہوئے تیلوں میں علماء کو انہوں نے ڈالا. 14,000 علماء انہوں نے شہید کیے. تو اس دور میں جب حضرت شیخ مجدد وہ اس کا یہ تھا کہ حضرت شیخ صاحب آئیں اور میرے سامنے سجدہ کریں، کیونکہ اس نے دین اکبری کا یہ ابتدا کی. تو بڑے بڑے جلاد بھی اور شیخ صاحب، آپ نے فرمایا سجدہ صرف اللہ ہی کو ہوگا، سر کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا، بات شریعت مصطفیٰ کی ہوگی، بادشاہ وقت کے سامنے. یہ ہے ہمارے اکابرین امت کا اور یہ اہل اسلام کا صحیح طریقہ ہے. لیکن اس وقت بھی درباری ملا تھے، درباری پیر تھے، جیسے اس دور میں وہ درباری جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے، ان درباری ملاؤں کی، اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ایسے ہیں جیسے کتا جو ہے وہ اپنی زبان اس نے لٹکائی ہوتی ہے لالچ کی وجہ سے، اور اس کی زبان ایسے لٹکی ہوتی ہے. ان ملاؤں کی درباری جو بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو حق بیان نہیں کرتے، نہ حق کو پسند کرتے ہیں، بس صرف بادشاہ کی واہ واہ کرتے ہیں، فرمائے کہ ان کی مثال اس کتے کی طرح ہے جس نے زبان لٹکائی ہوتی ہے. ذرا برابر اسلام کی ان کے لیے غیرت نہیں ہے. سب کچھ ہو جائے گا، اپنی عزت و ناموس تو ان کو بڑی وہ ہے، لیکن شریعت کی اسلام کی نہیں ہے. جیسے موجودہ دور میں یہی حالت ہے. تو یہ ہر دور میں تھے. تو اس ٹائم بھی فیضی تھا، فیضی نام کا. تو اس نے کہا حضرت آپ صرف اور صرف آنکھ ایسے جھکا لیں، سر نہ جھکائیں. یہ درباری ملا تھے. آپ نے فرمایا جو بھی ہوگا جھکے گا فقط اللہ کے لیے، اس ملحد اور زندیق کے لیے کچھ بھی نہیں جھک سکتا. اس نے بڑے بڑے 2 جلات منگائے. آپ کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے آپ کے سر کو اکبر بادشاہ کے سامنے غالباً یا جہانگیر اس کے بیٹے کے سامنے سر آپ کا جلاد، اب کتنے زوردار لوگ ہوتے ہیں اور کتنے مضبوط قداور. انہوں نے شیخ محقق حضرت شیر ربانی مجدد الفسانی کا سر ایسے ہلانے کی بھی کوشش کی. تو آپ کی روحانیت کا یہ عالم تھا، اللہ کے ولی تھے کہ سر بھی آپ کا نہیں ہلا سکے. تو حضرت سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے تاجور ہیں حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی. تو اس نے پھر یہ کیا کہ دروازہ چھوٹا بنایا کہ حضرت شیخ صاحب آئیں گے تو یہ دروازے سے جب جھکیں گے تو آٹومیٹکلی ان کا سر جھک جائے گا. اللہ کے ولی کی فراست دیکھے، جب آپ آئے تو آپ نے پہلے پاؤں داخل کیے، سر نیچے کیے ہی نہیں حضرت شیخ صاحب نے. تو وہ اقبال کے شعر بھی ہیں بڑے زبردست کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے جس کے نفس گرم سے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. سر نہیں جھکایا. تو ان کا ایک واقعہ یہاں پہ لکھا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قول اور عمل کے ساتھ تبلیغ دین کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھا، جن میں ایک بہت بڑا اور عظیم نام حضرت جتنے بھی اکابرین امت ہیں ان میں سے حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. جب اکبر بادشاہ نے ملحدین اور بے دینوں کے ذریعے ایک نیا دین یعنی دین اکبری ایجاد کیا تو مجدد علیہ الرحمہ نے ملک کے طول و عرض میں دین اکبری کے خلاف اور دین اسلام کے دفاع میں مکتوبات اور مریدین کی جماعت کے ذریعے اپنی تبلیغی کوششوں کو عام کر دیا. جب اکبر بادشاہ مر گیا اس کے بعد جہانگیر نے سلطنت کی زمام کار سنبھالی تو اس نے اپنی حکومت مضبوط کرنے کے بعد حضرت مجدد پاک کو اپنے دربار میں بلایا اور تعدیب کرنے، تہذیب سکھانے اور دربار شاہی کی تعظیم نہ کرنے کو بہانہ بنا کر انہیں قلعہ گوالیار میں قید کر دیا. حضرت مجدد پاک نے وہاں قیدیوں میں بھی اپنی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھی اور بڑے سارے انہوں نے اس کے نتیجے میں آپ نے ہزاروں کافر اور مشرک قیدی مسلمان کیے. ہزاروں قیدی کافر اور مشرک، یہ اللہ کے ولی کی شان ہے. اسی طرح قید خانے سے مکتوبات کے ذریعے اپنے اہل و عیال، مریدین اور اہل محبت کو احکام اسلام پر عمل کی دعوت دیتے رہے. ان میں سے ایک خط ملاحظہ ہو جو آپ نے اپنے صاحبزادوں حضرت خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمہ کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرمایا کہ اے فرزندان گرامی، مصیبت کا وقت، یہ اصل فارسی میں اس کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں،
مصیبت کا وقت اگرچہ تلخ و بے مزہ ہے، لیکن اس میں فرصت اگر میسر آ جائے تو یہ غنیمت ہے۔ اس وقت تمہیں چونکہ فرصت میسر ہے، یعنی تم قید خانے میں نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ اور ایک لمحہ بھی فارغ نہ بیٹھو۔ تین باتوں میں سے ہر ایک کی پابندی ضروری ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، یہ اب قید خانے میں اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت، لمبی قرات کے ساتھ نماز، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تکرار، کلمہ لا کے ساتھ نفس کے خود ساختہ خداؤں کی نفی کریں، اپنی مرادوں اور مقصدوں کی بھی نفی کریں۔ اپنی مرادیں چاہنا یعنی جو ہم چاہیں وہی ہو جائے، گویا خدائی کا دعویٰ کرنا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ سینے میں کسی مراد کی گنجائش نہ رہے اور ہوس کا خیال تک نہ آئے، تاکہ حیات کی حقیقت متحقق ہو، کہ حیات کی زندگی کی حقیقت اور مقصد کیا ہے وہ ظاہر ہو جائے، وہ صحیح طرح سے ثابت ہو جائے۔ فرمائے نفسانی خواہشات جو کہ جھوٹے خدا ہیں ان کو کلمہ لا کے تحت لائیں تاکہ ان سب کی نفی ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ، چاہے نفس کے یہ خود ساختہ خدا ہیں، ان سب کی جو ہے وہ نفی ہو جائے۔ جیسے کہ دیگر باطل خداؤں کی، کافر و مشرکوں کے بنائے ہوئے بتوں کی نفی ہوتی ہے، تو نفس کے جو خود ساختہ خدا ہیں، یہ نفسانی خواہشات، یہ مرادیں، یہ حاجتیں، یہ عجیب و غریب ہماری سروں پہ ہم نے سوار کیا ہے، جس نے ہمیں جو ہے وہ خدا کی بارگاہ سے دور کر دیا ہے۔ ایک ولی کی شان دیکھیں کہ وہ اپنی اولاد کو اور باقی لوگوں کو کیا وہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا تمہارے سینے میں کوئی مقصد اور مراد باقی نہ رہے، حتیٰ کہ میری رہائی کی تمہیں آرزو بھی نہ رہے، جو اس وقت تمہاری سب سے بڑی آرزو ہے۔ یعنی شیخ ہے، والد بھی ہیں، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو فرمایا کہ میری آزادی بھی تمہیں جو ہے یہ مقصد نہ ہو۔ اصل مقصد جو ہے وہ میں نے تمہیں بیان کیا، لمبی قرات سے نماز اور جو ہے وہ نفسانی جتنے بھی خدا خود ساختہ ہیں ان سب کی نفی کی جائے اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے۔ تو فرمایا کہ تقدیر اور اللہ تعالیٰ کے فعل و مشیت پر راضی رہیں، جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جسے اپنا وطن سمجھیں، یہ چند روزہ زندگی جہاں بھی گزرے اللہ کی یاد میں گزرنی چاہیے۔ یہ مکتوبات امام ربانی میں آپ نے اپنے بیٹوں کو جب جیل میں تھے، قید خانے میں، جہانگیر کے دور میں، جو جہانگیر بیٹا تھا اکبر بادشاہ، تو یہ اصل چیز یہ ہے کہ جہاں بھی رہیں اللہ کی یاد میں رہیں، یہ گزارنی چاہیے، اور یہ اولیاء کاملین کی صفت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا بھی جنازہ جیل سے ہی نکلا ہے، جیل سے ہی اٹھا ہے۔ یہ حکومتوں کی یہی حالت رہی ہے کہ ان پاکوں کو انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے، لیکن ہمیشہ ذلیل ہوئے ہیں۔ آج بھی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا نام سورج کی طرح چمک رہا ہے، لیکن وہ جتنے بھی ظالم اور ملحد تھے ان میں سے کسی کو کوئی یاد تک نہیں کرتا، معلوم ہی کسی کو نہیں کہ کوئی تھا بھی کہ جس نے امام صاحب کو اتنی سزائیں دی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا نام سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صرف وقت کی بات ہوتی ہے، اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ اتر جاتا ہے، اللہ ذلیل کرتا ہے۔ اب دیکھیے لاہور میں کتنے بڑے یہ مغلیہ سلطنت کے لوگ گزرے ہیں، مطلب اس بر صغیر پاک و ہند میں ایک حکم دیتے تو پاکستان اور ہندوستان پہلے ایک ہی تھا، تو اس بر صغیر میں ہلچل مچ جاتی۔ آج ان کی قبریں بھی ہیں، کوئی جانے والا ہی نہیں، لیکن اسی راوی کے پار حضرت عثمان بن علی حجویری، حضرت داتا گنج بخش ہیں، نہ دن کا پتہ چلتا ہے نہ رات کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے مخلوق کے دل میں ایسی محبت ڈالی ہے، جو بھی لاہور جاتا ہے کسی خاص کام سے ہی جاتا ہے، لیکن پہلے وہاں دربار کی حاضری دیتا ہے۔ تو انہوں نے شادی بھی نہیں کی، افغانستان سے چلے اور آ کے اس زمین کو آباد کیا، کئی ہزار کافر اور مشرکوں کو اسلام کی راہ دکھائی، رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا۔ آج تک ان کے نام زندہ ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے بادشاہ گزر گئے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، ان کی قبر پہ کوئی جانا یار وہاں پہ کیا کریں جا کے۔ حالانکہ باقاعدہ جو تھی نور جہان غالباً، اس نے پتہ نہیں کتنے کمرے تیار کروائے تھے، اور اس کی کنیزیں جتنی بھی تھی خدمتگار سب کی سب قرآن کی حافظہ تھی۔ یہ سلسلہ انہوں نے قائم کیا، لیکن آج ان کی قبریں ٹوٹی پھوٹی ہیں، وہ سب کے سب کوئی ان پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیشہ وہی چیز ہے کہ جو رسول اللہ کی شریعت ہے وہی شخص قائم رہتا ہے۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي
انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ فرمایا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ انی ترکت ملت قوم، بے شک میں نے اس قوم کو چھوڑ دیا ہے، لا یؤمنون باللہ، کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان لوگوں کو ہی چھوڑ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں سے فرمایا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس آنے سے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا جو تم نے میرے سامنے بیان کی۔ دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ مجھے خبر دی ہے جس کے بارے میں جو کھانا دیکھا ہے تم نے، میں حقیقت میں اس طرح ہونے سے پہلے ہی تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ تمہارے گھروں سے جو کھانا تمہارے لیے آتا ہے اس کے آنے سے پہلے تمہیں اس کی مقدار، اس کا رنگ، تمہارے پاس آنے سے پہلے اس کے آنے کا وقت، اور یہ کہ تم نے کیا کھایا، کتنا کھایا، کب کھایا، سب بتا دوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے کی بات سن کر ان دونوں قیدیوں نے کہا یہ علم تو کاہنوں اور نجومیوں کے پاس ہوتا ہے، آپ کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں کاہن یا نجومی نہیں ہوں، جس کے بارے میں تمہیں خبر دوں گا وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اس نے میری طرف فرمائی ہے، اور یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے۔ بے شک ذالک مما علمنی ربی، یعنی یہ ان علموں میں سے ہے، ان باتوں میں سے ہے کہ جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، یہ کاہنوں اور نجومیوں والی باتیں نہیں ہیں۔ بے شک میں نے ان لوگوں کے دین کو نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام نے ان سے بات ارشاد فرمائی، اور پھر کیا فرمایا؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ آپ نے انہیں فرمایا کہ میرے معجزے کا اظہار فرمانے کے بعد، اپنے معجزے کا جب اظہار فرمایا تو اس کے بعد یہ بھی ظاہر کر دیا کہ آپ خاندان نبوت سے ہیں اور آپ کے آباء و اجداد انبیاء ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جن کا بلند مرتبہ دنیا میں مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سب لوگ جانتے تھے۔ اس سے آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ سننے والے آپ کی دعوت قبول کریں اور آپ کی ہدایت مانیں، اور فرمایا کہ ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ نیز توحید اختیار کرنا اور شرک سے بچنا ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا ایک فضل ہے۔ کیسی زبردست بات حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی کہ جو ہم یہ شرک سے بچتے ہیں، صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا مگر اکثر لوگ ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہیں، اور ان کی ناشکری یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت بجا نہیں لاتے اور مخلوق پرستی کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، جو اس نے حکم دیا ہے وہ نہ کرنا، یہ شکر ادا نہیں کرنا۔ شکر اعضاء و جوارح سے، اپنے جسم کے تمام اعضاء سے اس کی بارگاہ میں جھکنا، یہ اس کی نعمتوں پر شکر کرنا ہے۔ شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، زبان سے بھی ادا کیا جائے، لیکن حقیقی طور پہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا، اور جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے وہ کرنا، اور جس سے منع کیا ہے اس سے منع رہنا، یہی اس کا شکر ہے، مخلوق پرستی کو چھوڑ دینا۔ پھر آپ نے فرمایا ان دونوں کو یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون،
کیا جدا جدا رب اچھے ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ فرمایا اے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب، یا بہت سارے رب، رب کی جمع ارباب، فرمایا کہ بہت سارے رب، متفرق رب اچھے ہیں، یا ایک ہی اللہ جو سب پر غالب ہے وہ اچھا ہے؟ اس کو مانا جائے، اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بت پرستوں نے جو بنا رکھے ہیں، کوئی سونے کا ہے، کوئی چاندی کا ہے، کوئی پیتل کا ہے، کوئی پتھر کا ہے، کوئی مٹی کا بھی ہوگا، کوئی کسی اور دھات کا ہے، کوئی لکڑی کا ہے، کسی چیز کا، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، سب کے سب نکمے اور بیکار ہیں۔ سب معبود جو بنائے ہوئے ہیں سب بیکار اور نکمے ہیں، ناکارہ ہیں، کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اگر تم ان کی عبادت کرتے ہو، پوجا پاٹ کرتے ہو، تو تم اپنی عبادت کرنے پر ذرا برابر بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اگر تم نہیں کرتے تو تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ محتاج بھی تمہارے ہیں کہ اگر یہ جو قائم ہے، ان کا یہ جو مجسمہ سا بنا ہوا ہے، یہ بھی تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، پتھر مٹی جو بھی اکٹھا کر کے اور تراش خراش کے تمہارے محتاج ہیں، یہ تو بیچارے سب بیکار ہیں۔ وہ فقط وحدہ لا شریک، یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ایسے معبود ہیں، فرمایا یہ اچھے ہیں، یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، نہ تو کوئی اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی مقابل ہے، نہ کوئی اس کی ذات میں اس کا شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے۔ وہی خالق کے کل کائنات ہے، ذرے ذرے کا خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، اور سب پر غالب وہی ہے، رزق سب کو دینے والا، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو رزق دینے والا یہ ہے، وہ ہے۔ تو نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ اس کی طرح ہے کوئی۔ فرمایا سب پر اس کا حکم جاری ہے، کہ جب وہ حکم دیتا ہے تو تمام مخلوقات پر اس کا حکم جاری ہوتا ہے، اور سب کے سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور ساری کی ساری زمین و آسمان کی اور تمام جہانوں کی بادشاہیاں فقط اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ تو یہ جو معبود ہیں تمہارے، یہ جو محتاج ہیں تمہارے، یہ اچھے ہیں، یا جو سب پر غالب ہے وہ اچھا ہے؟ تو اس کی عبادت کرو، یہ بت پرستیاں یہ سب کو چھوڑ دو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں قید خانے کے ساتھیوں کو خواب کی تعبیر سے پہلے اسلام کی دعوت دی، جس پر انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، کیونکہ ایک کو پھانسی ہونی تھی، اور اسلام پر جب موت واقع ہوئی تو یقیناً اللہ رب ذوالجلال نے اسے سرخرو فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو گمراہی سے محفوظ و مامون فرمائے اور اسلام پہ ثابت